شادی میں خاندان اور مال و جمال مت دیکھو۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی نظروں میں مال و دولت کی بے پناہ اہمیت اور اس کی وقعت و عظمت ہوتی ہے، اور وہ کسی مالدار عورت کو اسی بنیاد پر چاہتے ہیں کہ گھر کی عزت میں اضافہ ہو اور مکان آباد ہو جائے۔ مگر اے میرے دوست، یہ تو حسن و جمال سے بھی جلد زوال پذیر ہے۔ پھر تجھے شاید دھوکہ ہو رہا ہے کہ وہ مالدار ہے۔ نہیں، بلکہ اس کے گھر والے مالدار ہیں۔ کیا ان کا مال اس عورت کے ساتھ آئے گا بھی؟ اور اگر آ بھی گیا، کیا تیری مردانہ غیرت اس کے لیے تیار بھی ہے کہ تو مرد اور شوہر ہو کر بیوی کے مال و متاع پر رال ٹپکائے؟ اور اگر وہ مالدار گھر کی ہے تو اس کی ضرورتیں اور فرمائشیں بھی اسی انداز کی ہوں گی۔ کیا تجھ میں اس کا پورا کرنے کا حوصلہ بھی ہے؟ ظاہر ہے کہ ہاتھی کو خوراک اس کے موافق چاہیے، تو وہ تیری سوکھی روٹی پر قناعت کیسے کرے گی؟ پھر روزانہ لعن طعن سننے ہوں گے، اور روٹھنا اور منانا روز روز کا مشغلہ ہو جائے گا، تو وہ تیری شکر گزار بن کر کیسے رہے گی؟ اب زندگی میں تو تابع ہوگا اور وہ تم پر حاکم ہوگی۔ اگر یہ ساری ذلتیں تجھے گوار ہیں تو پھر نکاح کر کے دیکھ لے، وہ تیری فرما بردار بیوی ہے یا حاکمہ۔ اس لیے داناؤں نے ٹھیک کہا اور عقل مندوں نے ٹھیک کہا ہے کہ مالداری میں عورت مرد سے کم ہونی مناسب ہے، تاکہ شکر گزاری اور نعمتوں کی قدر کرے۔ کچھ لوگ نکاح میں اونچا گھرانہ اور اچھا خاندان تلاش کرتے ہیں تاکہ ان کی وجہ سے عزت حاصل ہو اور دوسروں پر فخر کر سکیں، لیکن ایسے لوگوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ خاندانی اونچ نیچ کا مسئلہ خود غیر متعین اور شریعت کی نگاہ میں غیر معتبر بھی ہے۔ پھر اس کی وجہ سے انہی پریشانیوں کا خطرہ ہے جو اوپر مال و جمال کی صورت میں بیان کی گئی ہے۔ اس لیے صاف بات یہ ہے، اگر دینداری نہ ہو تو مال و جمال یا حسب و نسب مطلق قابل اعتماد نہیں، نیز بے دینی کی صورت میں عورت کی عفت اور پاک دامنی بھی خطرے میں ہے، جو اس کا اصلی جوہر ہے۔ اس لیے عورتوں میں دیکھنے کے لائق سب سے اہم دینداری ہی ہے۔ اگر وہ نماز روزے کی پابند ہے، اچھے اخلاق سے متصف ہے اور امور خانہ داری سے واقف ہے، اور اس کا گھرانہ بھی دیندار ہے، تو اے میرے دوست، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ یہ وہ جوڑا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے۔ دینداری کے ذیل میں اس کا بھی لحاظ کیا جائے کہ اس کے عقائد کیا ہیں، خیالات اور رجحانات کیسے ہیں، ان میں ایمانی جذبہ ہے یا نہیں، ورنہ خدا نہ خواستہ نئی تعلیم کے اثرات اور بے حیائی اور بے حجابی پائی گئی تو خطرہ ہے کہ تمہیں بھی لے ڈوبے اور اپنے اولاد کو بھی اسی رخ پر لگا دے۔ اس طرح عورت کا بد زبان اور فحش گو ہونا اور سیر و تفریح کا شیدائی ہونا اور اقارب و اجانب سے اختلاط و میل جول نقصان دہ ہے۔ اس طرح کی عورتوں سے بھی تعلق فائدہ مند نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ان باتوں کو سن کر عمل کرنے کی ضرور کوشش کریں۔